You made your case. Let's talk to Ibrahim صاحب کہ اصولی طور پر کسی بھی قانون کا غلط استعمال جو ہے وہ قابل تنقید فیل کر دانا جاتا ہے اور اس کے اوپر ریویو کی گنجائش ہونی چاہیے، بالخصوص ایسے قوانین جس کے اندر ہمارے لیے سب سے جو معتبر نام ہے وہ استعمال ہوتا ہو۔ ان پرنسپل تو اس سے کوئی آرگو نہیں کیا جا سکتا کہ اس قسم کا قانون بالخصوص اگر ایبیوز ہو رہا ہے تو ترمیم کی گنجائش رکھنی چاہیے۔ Is that a fair statement یا آپ کے خیال میں نہیں درست؟ طلعت صاحب، اصل بات یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن جو ہے اس کے لانے والے ایک پیغمبر ہیں علیہ السلام، انہوں نے اس پہ عمل کیا ہے، اس کو نافذ کیا ہے، اور اس قرآن پہ آج بھی وہی عمل معتبر ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور قوانین میں صرف قرآن نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور ان کی سنت وہ بھی لازم ہے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ اب اس قانون میں بھی اور دیگر قوانین میں بھی صرف قرآن کا مطالعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کے اسوے کو چھوڑ کر یہ کافی نہیں اور یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک بات یہ ہے کہ آپ نے خود یہ فرمایا کہ دوسرے قوانین بھی ابیوز ہوتے ہیں، دوسرے قوانین کا بھی کیا اس طرح نام لیا جاتا ہے کہ وہ ابیوز ہو رہے ہیں اس لیے ان میں امینڈمنٹ ہو؟ ابیوز قانون جب ابیوز ہوتا ہے، آپ نے شروع میں انٹرو میں آپ نے جو انٹرو دیا اس میں یہ بات آپ نے فرمائی کہ پروسیجرل وہ ہے، یہ سبسٹینٹیو لا ہے، ٹھیک، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ پروسیجرل لا میں بنیادی تبدیلیاں لائی جائیں اور اس کے ذریعے سے اس کے ابیوز کو، تمام قوانین کے ابیوز کو روکا جائے۔ یعنی اگر پروسیجر کے ذریعے ابیوز ہو رہا ہے تو اس پہ تو پروسیجر میں amendment، ٹھیک، یعنی پروسیجر میں، یعنی کرمنل پروسیجر کوڈ میں اس میں امینڈمنٹ، اور وہ صرف اس قانون کے لیے نہیں، دیگر قوانین کے جہاں پہ بھی ابیوز، اور اس میں اسلامی نظریاتی کونسل نے کرمنل پروسیجر کوڈ کا بڑا تفصیل سے جائزہ لیا ہے، اور اس میں ان کے امینڈمنٹ، ان کے مسودات موجود ہیں، اور ہم یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو تجاویز دی ہیں ان کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے، اس پہ بحث کی جائے۔ لیکن جہاں پہ اتفاق کی رائے ہے، آپ نے جو بھی بات کی اور یہ شہری بات کر رہی ہیں، جو پروسیجر کے ذریعے ابیوز ہے، اس قانون کی ہو یا کسی اور قانون کی ہو، اس کو آپ کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے، وی ایگری آن دیٹ۔ لیکن ایک وضاحت، ایک اور سر ذرا اجازت سے، آپ نے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی بات کی، اس کے سابق چیئرمین خالد مسعود کل ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، کافی لمبی نشست میں انہوں نے ہم نے نشست بٹھائی تھی، انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ ان قوانین کی کوئی جگہ نہیں ہے، نہ ہماری اسٹیچوٹ بکس پہ، نہ قرآن میں، نہ سنہ میں، اور بے شک انہوں نے کہا یہ گناہ ہو سکتا ہے لیکن سزا اس کی نہیں ہو سکتی، اور یہ ڈیتھ پینلٹیز ہیں، اس میں ہم نے پینل کوڈ میں بھی چینجز لائے ہیں جی، کہ آپ اتنی سخت پینلٹیز جو نہیں کہیں مینشن ہے، اس کا اس لیے مس یوز ضروری ختم کرنا ہے کہ آپ سزائے موت اس میں دے رہے ہیں۔ خالد مسعود صاحب اب تک وہ رہے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین، ان کے سارے دور میں اسلامی نظریاتی کونسل کی بنیادی تشکیل ہی مکمل نہ ہو سکی، اور میں جن مسودات کا ذکر کر رہا ہوں خالد مسعود صاحب کے اس میں نہیں، اور میں چیئرمین کے سٹیٹمنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں اسلامی نظریاتی کونسل کے متفقہ سفارشات کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اگر آپ اس نقطے کو یہیں پہ روک لیں، میں ذرا ہنا صاحبہ کے پاس جانا چاہتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ ابھی تک جو بات ہوئی ہنا صاحبہ، ہم ناظرین کو کیا بتائیں کہ زیر بحث اصل ایشو ہے کیا؟ دیکھیے، اصل ایشو تو یہ ہے، جب آپ فج کرنا چاہیں ایشو کو تو آپ ابیوز کے بات کرنے لگتے ہیں۔ اصل میں اس قانون کی پرابلم یہ ہے کہ اٹ ہیز بین یوزڈ، اور یوز کرنے کی ایک وجہ تھی، ایک خاص قسم کا انوائرمنٹ پھیلانے کی ایک وجہ تھی، اس کو استعمال کیا گیا۔ سو یہ کہنا کہ یہ ابیوز ہو رہا ہے اس لیے پرابلمز پیدا ہو رہی ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ صرف پروسیجر میں پرابلم نہیں ہے، قانون کے اندر ایک پرابلم ہے۔ قانون جو ہے وہ کسی شخص کی اس نیت کو مد نظر نہیں رکھتا کہ جو کرائم کمٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے اور پروف کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ سو یہاں انٹینشن جو ہے وہ بالکل مینشن نہیں ہے، یہ ڈیپینڈنٹ ہے سننے والے کی انڈرسٹینڈنگ پر کہ وہ کس چیز کو ایک توہین آمیز الفاظ سمجھتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اور کن واقعات کی بنیاد پر یہ قانون استعمال ہوا ہے،
تو آپ کو بڑی جلدی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا یہ کہہ دینا کہ یہ ابیوز ہوا ہے یا مس یوز ہوا ہے یہ سراسر درست نہیں ہے. واقعات کون سے اگر آپ تفصیل سے کچھ بیان کر دیں مثلاً ناظرین کے لیے؟ اس قانون کے اندر ایسے بھی واقعات دیکھیے بے شمار کے ہزاروں واقعات ہوئے ہیں. بہت سے واقعات کے اندر اس کی تفتیش ہوئی ہے اور اس کے اندر وہ وجوہات سامنے آئی ہیں جن کی بنیاد پر کسی نے ایک بدنیتی سے یہ الزام لگایا کہ انہوں نے کچھ ایسے الفاظ کہے ہیں جس کے اندر توہین کا جناب رسول مآب کی کوئی پہلو نکلتا ہے. اور جب یہ دیکھا گیا کہ وہ الفاظ جس کی بنیاد پر پرچے دائر ہوئے ہیں وہ الفاظ تو سامنے آ ہی نہیں سکے، مگر کمپلیننٹ کی یہ بات بار بار آتی کہ جو اس نے کہا وہ بلاسفمی تھی. اور دوسرا یہ کہ اس میں کوئی اس شخص نے چاہے کہا بھی ہو کہ میں نے کوئی ایسے بات نہیں کی جو بلاسفیمس ہو، تو انٹینشن کو بالکل نہیں دیکھا گیا اور ملیشیس پروسیکیوشن یعنی گواہی سچی یا جھوٹی اس کو مستند گردان کر میں بتا رہی ہوں نا جو ملزم ہے اس کو مجرم قرار دیا جاتا ہے. بیچ میں سے پتا چلا کہ کوئی ذاتی دشمنی تھی، زمین کا جھگڑا تھا، مکان یا زمین کے اوپر قبضے کا معاملہ تھا، آپس میں ہمسایوں کی لڑائی جھگڑا تھا کسی معاملے پر، اور یا پھر ایسے مباحث اور بحثوں کو جو کہ اسلام کے اوپر ہی ہو رہی تھی دو مسلمانوں کے درمیان، ان کو استعمال کیا گیا ایک پارٹی کا جو کہ ان کی بات سے انحراف کر رہی تھی. تو یہ صرف غیر مسلموں پہ استعمال نہیں ہوا، یہ مسلمانوں پہ استعمال ہوا، مختلف فرقے کے لوگوں پہ استعمال ہوا، شیعہ سنی کے تفرقات میں استعمال ہوا، سنیوں کے درمیان جو تفرقات ہیں اس کے لیے استعمال ہوا، اور لوگوں کو سینٹنسز کیے گئے ڈیتھ کے. دوسری چیز پروسیجرل میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. I'm sure پروفیسر ابراہیم اس کے اوپر ریفلیکٹ کر کے اس کے اوپر کوئی جواب بھی دینا چاہیں گے. ناظرین یہ معاملہ ہے کہ یہ ایک ایسا قانون ہے جس کے اندر ہمارے لیے جو معتبر ترین نام ہے ان کی ناموس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور ایگزامپلس سامنے آئی ہیں جس میں صرف گواہی سچی یا جھوٹی اس بات سے قطع نظر کافی ہوتی ہے کسی پر یہ الزام لگانا، اور الزام بھی کیا ہوتا ہے اس کا جرم تقریباً ثابت گردانا جاتا ہے. ایک تو معاملہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ڈٹرمن کون کرے گا کہ اس کے پیچھے واقعتاً ناموس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ انوالو ہے، جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے، ذاتی اناد نہیں ہے، صرف مائنورٹیز اور مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر بھی الزامات لگ چکے ہیں. یہ وہ ایگزامپلز ہیں. اس کو ہم مزید بحث کا حصہ بنائیں گے بریک کے بعد.